کہ جنت کے لیے اتنے ہی اعمال کر لو جنت میں تمہیں جتنا مقام چاہیے ہوتا ہے. تمہیں جنت میں جتنا مقام چاہیے دنیا میں اتنا ہی اعمال ان کے لیے کر لیں. اب زبان سے تو ہر آدمی یہ کہہ سکے گا بس جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤں تو کافی ہے. زبان سے تو ہم کہیں گے، لیکن ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس دے دے. اور اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ پاک سے مانگو تو جنت مانگو، اور عام جنت نہیں، جنت الفردوس مانگو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جنت الفردوس کیا ہے؟ فإنها أعلى الجنان، فرمایا یہ تمام جنتوں میں سب سے اونچے درجے کا جنت ہے. تم مانگتے تو ہم جنت الفردوس ہیں. اور اعمال ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے. اعمال ہم کر رہے ہیں جہنم والے اور مانگ رہے ہیں جنت الفردوس. اب ایک آدمی یہ کہیں کہ جی میں اپنے لیے بہت بڑا محل بناؤں گا، مجھے بہت بڑا محل چاہیے. ٹھیکیدار کو بلاتا ہے، انجینئر کو بلاتا ہے، مستری کو بلاتا ہے، مزدور کو بلاتا ہے، محل بنا دو. کہتے جی ٹھیک ہے سرکار بنا لیتے ہیں، اتنا خرچہ آئے گا، اتنا پیسہ دے دیں. وہ کہے گا پیسہ تو نہیں ہے. تو پھر وہ کہے گا تمہیں محل کی نہیں، تمہیں پاگل خانے میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. تم محل کے مکین نہیں بن سکتے ہو، تم پاگل خانے کے مکین بن سکتے ہو. 1 روپیہ تمہارے پاس نہیں ہے اور خواب دیکھ رہا ہے بڑے بڑے محل کا، کیسے بنے گا؟ پیسہ لگاؤ گے تو محل بنے گا. تو ہم خواب دیکھ رہے ہیں جنت الفردوس کا، جبکہ عمل کی ابتدائی اینٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، عمل کا ذرہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور وہاں جنت میں داخلہ ایمان پر ہے. مومن ہوگا تو جائے گا. ایک دفعہ بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو لو ایک دفعہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل کے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کسی نے پڑھا، ہم سب نے پڑھا، الحمدللہ جنتی ہیں. جائیں گے ضرور جنت میں، ایک دفعہ تو ہم نے پڑھا ہے. لیکن جنت کے اندر جتنے مقامات ہیں اس کے لیے بنیاد نیک عمل ہے. جنت میں داخلے کے لیے بنیاد ایمان، اور جنت میں درجات کی بلندی کے لیے مدار پھر اعمال ہے. تو جب اعمال نہیں ہوگا تو اعلیٰ درجے کا جنتی